لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطوه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین سے اللہ راضی ہو گیا جب وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان پر سکینت اتاری اور اس نے ان کو ان کے بدلے میں قریبی فتح دے دی کہ خیبر فتح ہوگا۔ تو یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کی، کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو صحابہ کرام نے آپ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں ہوں گی جن کو یہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا، تم ان کو حاصل کرو گے، اور اس نے یہ فتح تمہارے لیے جلدی دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھوں کو اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک دیے، تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہو اور تمہیں وہ صحیح راستے کی ہدایت دے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور کامیابیاں جن پر تم قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مکہ فتح ہوگا، خیبر فتح ہوگا، اور مال غنیمت تمہیں ملے گا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر حدیبیہ میں کافر تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے، پھر وہ اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے وہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ہرگز آپ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ مومن کا بھروسہ ہتھیار پہ اور قوت پہ نہیں ہوتا، رب کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ
بہت بار کم جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے کہ جنگ نہیں ہوئی۔ بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی میں یعنی مقام حدیبیہ پر، حالانکہ انہیں تم پر غلبہ عطا کر چکا تھا، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ہم الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے انہوں نے تمہیں روکا، اور تمہارے قربانی کے جانور انہوں نے قربانی کی جگہ نہیں پہنچنے دیے۔ اگر کچھ مرد ایمان والے اور عورتیں ایمان والی نہ ہوتیں جن کی تمہیں خبر نہ تھی، ان کے پیس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بے خبری میں ضرر پہنچتا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ہم کافروں کو ان میں سے اہل مکہ سے دردناک سزا دیتے۔ تو کہا بہت سارا خیر نکلنا تھا مکہ مکرمہ سے۔ حضرت عباس نے اسلام چھپائے ہوئے تھا، حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص، یہ سب لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا۔ اگر تم مکہ چڑھائی کرتے، جنگ ہوتی، تو بہت سارا خیر پس جاتا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، جاہلیت والی حمیت، اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتار دی، اور ان کو کلمۃ التقوی کا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پابند کر دیا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا کس چیز کا صدقہ کروں؟ کہا مجھے عزت بہت پیاری ہے، تصدقت بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو قربانی قرب کے لیے ہے، اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کریں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، اللہ نے آپ کو سچا خواب دکھایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ امن کے ساتھ، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترچواؤ گے، تم کو خوف نہ ہوگا۔ اللہ جانتا تھا اور تم نہیں جان سکے کہ اللہ نے خواب پورا ہونے سے پہلے فتح قریب عطا کی، صلح حدیبیہ عطا کی۔ تو اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا ذیقعدہ 7 ہجری میں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن پاک دے کر بھیجا اور پورا ایک عادلانہ نظام زندگی، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں شفیق اور رحیم ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدہ کی حالت میں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں سے نظر آتی ہے، خدا خوفی اور خدا ترسی ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی پہچان ہے تورات میں اور یہی انجیل میں۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیت کی مانند کہ اس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا اور کھیت مضبوط ہوتا گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کو غضبناک کرتا ہے۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور فرمایا کہ یہ باغ کی طرح ہے کہ ایک باغ مضبوط ہوتا گیا، پاؤں پہ کھڑا ہوتا گیا، کہ دیکھنے والوں کو
خوش کرتا ہے. تو علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ تھے ہمیں ایک تیرے ماری کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. حضرت ام شریک لوگوں کے گھروں میں جا کر تبلیغ کرتی، کفار نے قید کر دیا اور کہا تمہاری قوم نہ ہوتی تو تمہیں مار ڈالتے. اونٹ پہ سوار کیا اور 3 دن کھانا پینا بند کر دیا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا. تو وہ سوئی ہوئی تھیں کہ پانی کا ڈول انہوں نے اپنے سینے پہ محسوس کیا. انہوں نے پانی پیا اور پھر اپنے اوپر ڈول کو بہایا اور وہ نہائیں. کفار اٹھے تو دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آیا، کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو سب مسلمان ہو گئے. تو کہا کہ صحابہ کرام کی کیا تعریف کریں، کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی نقش قدم پہ چلا دے. سورۃ الحجرات مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والا علم والا ہے. فرمایا کہ رحماء بینہم کا طریقہ کیا ہے، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو زندگی میں لے کر آتے ہیں. تو کہا کہ جو آپ نے بتا دیا اسی کو کرنا ہے، نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم، اور آپس میں مل جل کر رہنا ہے. اگر پرامن معاشرہ چاہتے ہو تو اس صورت پہ عمل کرو. اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند مت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ایسے نبی سے بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. تو کچھ بدو آتے اور اونچا اونچا آ کے آپ کو پکارا کرتے تھے، آواز دیتے تھے. ان میں تمیز، ادب اور اکرام نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو ایسے بات نہیں کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت سے، احترام سے اور ادب سے بات کرو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، تقوی کے لیے ان کو چن لیا، ان کے اندر اللہ نے تقوی کو اگایا. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ اونچا اونچا آ کر کہتے کہ اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اونچا اونچا پکارا کرتے تھے کہ ہماری طرف آئیے. تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں پکارنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ انتظار کرتے، صبر کرتے، حتیٰ کہ آپ ان کے پاس نکل کر آتے، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. تو اہم ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی سنسنی پھیلانے والا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اطلاع لے کر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو. فرمایا کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے اتنا جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لے، کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو کہا ایسے نہیں، ہر سنی سنائی بات پہ یقین کرو، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، سجا دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان کہ اللہ نے جن کے لیے ایمان کو پسند کیا، جگمگا دیا اور اطاعت سے اور اتباع سے ان کے دلوں کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، ان کے دلوں کو ڈیکوریٹ کر دیا، اور تمہارے طرف کفر کو ناپسند کیا اور گناہ کو اور نافرمانی کو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہیں ٹائٹل دیا، یہ خوبصورت مقام ہے، کیسا پیارا مقام ہے، کیسی تعریف ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا اور تمہارے دلوں میں جگمگا دیا۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی خلفائے راشدین ہیں۔ فضلا من اللہ و نعما، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اگر ان میں سے کوئی دوسرے پہ زیادتی کرے تو تم اس سے جنگ کرو جس نے زیادتی کی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، لکڑی کو جوڑنے کے لیے کیل ہے، لوہے کو ویلڈنگ، پلاسٹک کو ایلفی جوڑتی ہے، کپڑے کو سوئی دھاگا، اینٹیں سیمنٹ سے جڑتی ہیں، تو دل محبتوں سے جڑتے ہیں کہ رحماء بینہم ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم، تو محبتوں سے دل جوڑتے ہیں، تو محبتوں سے دلوں کو جوڑ دو۔ تو فرمایا اگر دو لوگ لڑیں تو اب کیا کرنا ہے، تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اب کبھی ایسا ہو کہ ایک گروہ تمہارے خلاف لڑنے لگے، تم نے پھر بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اب بھی تم نے عدل کے ساتھ صلح کرنی ہے، جانبداری نہ ہو، اور جب تم صلح کراتے ہو تو تم ریفری ہوتے ہو اور تمہیں مکہ پڑ سکتا ہے، تو خاموشی سے برداشت کر لو کہ اللہ کے لیے تم صلح کرا رہے ہو۔ اور کیوں کراؤ گے کہ انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً ایمان والے بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔